عمران کے میاں بیوی تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا؟ تو پتہ نہیں، ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے. ان کو کھولا گیا، جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر 2 چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں. پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے. تو انسان کئی مرتبہ موت سے دور بھاگتا ہے اور حقیقت میں وہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں. مہلت ہر ایک کو ملی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اس مہلت سے جو فائدہ اٹھائیں وہ خوش نصیب انسان. دنیا میں آپ کو اللہ کا منکر تو مل جائے گا، رسالت کا منکر بھی مل جائے گا، دین کا منکر بھی مل جائے گا. اس دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نہیں. دہریے سے دہریہ بھی ہوگا، یہ مانے گا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے. جب موت آنی ہی ہے کیوں نہ انسان اس کے لیے تیاری کر لے. اور موت کی تیاری یہ نہیں کہ انسان جاگنگ کرے اور ویٹ لفٹنگ کرے اور ایکسرسائز کرے، نہیں. موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے، اور جو لوگوں کے حقوق اس پر ہیں ان سے معافی مانگ لے. ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر والے ظلم کرتے ہیں. ظلم کا کیا مطلب؟ کہ اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ بیماری کتنی ہے، تسلی دیتے رہتے ہیں، اور وہ جھوٹی تسلی ہوتی ہے. ابو ٹھیک ہو جائیں گے، امی ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. وہ جی بتائیں گے تو ابو کو شوق لگے گا. بھائی شوق تو ان کو لگے گا جب اچانک موت آ جائے گی. یہ بہتر نہیں کہ ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ جی بیماری خطرناک ہے، زندگی کا پتہ نہیں، ابو کلمہ پڑھ لیں، ابو تیاری کر لیں. اوپر والے ظلم کرتے ہیں بندے کے ساتھ. چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب تھے جو سیکٹری لیول کے تھے، بہت لکھے پڑھے اور بڑی ان کی تنخواہ اور گاڑیاں اور ٹیلنٹڈ انسان. ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں تھے. گھر آئے تو ہم ان کی تباہ پرسی کے لیے حاضر ہوئے. تو جب اس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا حضرت صاحب میرے ابو کے لیے دعا کر دیں، ڈاکٹر نے تو ہمیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ہفتے 10 دن کی بات ہے، ان کے اندر کینسر پھیل چکا. لیکن ہم نے ابو کو نہیں بتایا. آپ بھی پلیز ابو کو نہ بتانا. میں خاموش رہا. خیر اندر گئے، ملاقات ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو انہوں نے سب کو جانے کا حکم دے دیا کہ بھی کمرے سے جاؤ، میں حضرت جی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی. کیا پتا میری موت پہلے آئے، کیا پتا آپ کی موت پہلے آئے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ جوان باپ اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں کیا بھروسہ زندگی کا؟ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر بہت پھیل چکا، اور ڈاکٹروں نے ہفتہ 10 دن کا وقت دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تیاری کر لیں. یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے سچ کہا، یہ سارے لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے، مجھے کنفیوز کر رہے تھے.
میرا دل کہتا تھا کہ میری بیماری خطرناک ہے، اور یہ اوپر والے کہتے تھے، رپورٹ بھی نہیں دکھاتے تھے، کہتے تھے بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے بتا دیا۔ میں نے تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو دیکھ لیا، کتنا بندے نے رہنا ہوتا ہے، تو چلو مجھے اندازہ تو ہو گیا۔ اب یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ جب بیٹا آیا اور اس کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب نے تو بتا دیا میرے ابو کو، تو وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان کو کہا کہ بچے غصہ نہ کرو، میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے۔ اللہ کے اس بندے نے سارے گھر والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، میری بیماری کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس صرف 6-7 دن ہیں۔ اب ایسے کرو کہ جو میری زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، مکان تھے اور وہ میرے نام تھے، سارے نکالو۔ میں اپنی وراثت کو بچے اور بچیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں۔ لو جی، 2 دن میں انہوں نے سب جائیدادوں کا بچوں کے نام انتقال کروا دیا تاکہ بچوں کے جھگڑے نہ ہوں آپس میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے آپس میں رشتے ہوں۔ تو کچھ رشتے تھے جو انہوں نے پرپوز کیے اور ان کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہاں بھی کر لی۔ پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رشتے داروں کی آپس میں ناراضگیاں تھیں، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں مہمان ہوں، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سلو کرتا ہوا دیکھوں۔ چنانچہ 15-20 سال سے جو ایک دوسرے سے رشتہ دار نہیں بولتے تھے، گھر آنا جانا نہیں تھا، انہوں نے ان سب میں سلو کروا دی۔ پوری برادری اتنی خوش تھی ان تمام باتوں پہ کہ جی اس بندے نے اتنا اچھا کام کر دیا، یہ ہماری برادری کا بڑا تھا، سب میں جوڑ پیدا کر دیا۔ پھر اللہ کی شان، 1 ہفتے کے بعد اس کو موت آ گئی۔ اب اس کا بیٹا جب کبھی ملتا ہے کہتا ہے حضرت جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو کیا ضرورت ہے بیمار آدمی سے چھپانے کی جبکہ اس کی بیماری اتنی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکی ہو؟ ہم مسلمان ہیں، یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو اس بندے کو غفلت میں موت آئی اور وہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا، بتانے سے تو دکھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر بندے کے آخری لمحہ ہوتا ہے اور ادھر بیوی جو ہے آگے بڑھتی ہے اور بیٹی کو کرتی ہے، آپ نے پہچانا اسے، یہ کون ہے؟ یہ دیکھو یہ تسنیم آئی ہے، یہ دیکھو یہ پروین آئی ہے۔ حالانکہ وہ لمحہ اس بندے کے لیے اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی مریض یا مریضہ کو دیکھیں کہ اب آخری لمحے ہیں، مت تعارف کریں اور کروائیں۔ ساری زندگی اس کو تعارف ہوتا رہا، اب تو رب سے تعارف ہونے کا وقت ہے۔ اب کیوں اس کو غافل کرتے ہیں؟ کیوں اس کی توجہ کو ہٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، 3 سال کی بیٹی تھی، حفصہ اس کا نام تھا۔ ایک دن ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی کنڈیشن میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے پڑے ہوئے تھے۔ وہ حفصہ آئی اور دستور کے مطابق چارپائی پر چڑھی، ان کے سینے کے اوپر لیٹ گئی اور ان کی آنکھیں کھولنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ وہ خاموش رہے۔ تو حفصہ کہنے لگی ابو آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، لو میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی، میں نے آپ سے کاٹی کر دی۔
یہ کہہ کے وہ بچی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو وہ آئی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں ابو سے نہیں بولتی۔ تو ماں اپنی بیٹی کو اٹھا کے لائی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھیں نا آپ حفصہ سے نہیں بول رہے، یہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ حفصہ کو منا لیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں، تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی، فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو آخری وقت میں تو یہ حفصاؤں کو پیچھے رکھیں، اس کو کلمہ یاد دلائیں، اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے۔ زندگی میں تھوڑی محبتیں اس نے دکھائیں اور محبتیں کیں، آخری وقت میں تو بندے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کے دنیا کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کو دیکھیں کہ اب آخری لمحہ ہے تو بس کلمہ پڑھیں اس کے سامنے، ذرا مناسب آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کا آخری وقت قریب آتا ہے نا، اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے، یہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ او اللہ کے بندے، تم نے نشے کا ٹیکہ لگا دیا، یہ کلمہ کیسے پڑھ سکے گا؟ ساری زندگی جس کی تمنا رہی کہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے جاؤں، تم اس کو بے ہوش کر دو گے تو اس نعمت سے محروم کر دو گے۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اب آخری وقت ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں، ہاسپٹل میں ہوں گھر میں ہوں، ڈاکٹر کو سختی سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، تاکہ ہوش کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ کے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا بھی بڑا خیال رکھیں۔ اور ایک آخری بات کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اعلان کرواتے ہیں، اور جی اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے کر لو، اور اگر کسی کا کچھ دکھ دیا ہو، دل دکھایا ہو تو پلیز اللہ کے لیے سب معاف کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جن کا اس نے دل دکھایا کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اور دوسری بات کہ اگر اس نے رشتہ دار عورتوں کا دل دکھایا تو عورتیں تو ویسے ہی جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ تو موت کے بعد اعلان کروانے کا اتنا فائدہ نہیں، لطف اور مزہ تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ معافی مانگے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، سفید ریش ہو گئے تھے، ان کی ایک خوبصورت عادت تھی، وہ جس کسی سے ملتے تو الوداع ہوتے ہوئے فرماتے، آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب کہنے والے نے یہ کہا اور سننے والے نے آگے سے مسکرا دیا تو بس اس نے گویا معاف کر دیا۔ وہ ہر کسی سے معافی مانگتے تھے، بڑے سے بھی، چھوٹے سے بھی، ہر کسی سے۔ تو مرد بھی اس عادت کو اپنائیں، عورتیں بھی اس عادت کو اپنائیں۔ بیوی خامن سے معافی مانگ لے، خامن بیوی سے معافی مانگ لے، بچے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ یہ معافی مانگنے کی عادت اچھی عادت ہے، اس میں کوئی شان گھٹ نہیں رہی ہوتی کہ بندہ کہہ دے جی مجھ سے تو بہت کوتاہیاں ہوئیں اور اگر آپ ہرٹ ہوئے پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ بلکہ بعض تو بچیوں کو یہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ جس کسی سے بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ہر ایک سے معافی مانگ لیتی ہیں۔
تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ دنیا کے معاملات کو انسان دنیا میں ہی سمیٹ جائے۔ کون ہے جو آخرت میں جواب دینے کے قابل ہو سکے؟ تو آج وقت ہے تیاری کرنے کا، اور اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری، کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، نیکیوں کو اپنائے، زندگی شریعت کے مطابق بنائے، جتنے دل لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی، غیبت کی، دکھ دیا، ان سب سے معافی مانگ لے۔ جس بندے نے ایسا کر لیا اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لیا، اس نے گویا اپنی موت کی تیاری کر لی۔ اب جب موت آئے گی، اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس حال میں موت آئے گی۔ میں اپنی بات کو ذرا سمیٹنا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ توجہ سے بات سنیں گی۔ کہ ایک شخص کو دشمنوں نے قتل کیا اور نہر میں پھینک دیا، اور اس کی لاش پانی کے اندر کئی دن ڈوبی رہی۔ جب وہ اوپر آئی سطح پر تو اتنی پھول گئی تھی کہ بندے کی پہچان ممکن ہی نہیں تھی، شکل ہی بدل گئی تھی۔ پولیس والوں کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے لاش نکالی، اور جب دیکھا کہ پہچان ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے قریبی بستی والوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی اس کو نہلا دو، کفنا دو، مسلمان تو ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ جی میں نہلا تو دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، مجھے کفن کے پیسے دے دو۔ ایک بندے نے کہا کہ جی اعلان کر دو۔ ذرا سنیں، مسجد میں اعلان ہوا، بھائی لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، چندہ لاؤ۔ کوئی روپیہ لایا، کوئی 2 لایا، کوئی 5 لایا۔ آدھے گھنٹے تک اعلان ہوتا رہا کہ لاوارث لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر جا کر پیسے پورے ہوئے، کفن خریدا گیا، اس کو نہلایا گیا، کفنا دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھتے ہوئے ایک آدمی کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں تھے، اس لیے کہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ کون ہے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی، تب پتہ چلا کہ وہ سرگودا کے علاقے کا ایک ذمہ دار تھا۔ 4 مربع اس کے باغات تھے، کروڑوں کی سالانہ آمدنی تھی، کوئی 6 کروڑ روپیہ اس کے بینک بیلنس کے طور پہ موجود تھا، اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے۔ اس لینڈ لارڈ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کروڑوں پتی بندھا جب دنیا سے جانے لگوں گا تو چندے کا کفن لے کے جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثا کر مار دئی۔ کہ وارث تم اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا، اللہ بندے کو لاوارث کر کے مار دیتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کس حال میں موت آئے گی؟ آج وقت ہے اس موت کی تیاری کرنے کا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم نہیں جانتے کب ہمارا کفن بازار میں آ جائے گا۔ لوگ شادی اور بیاہ میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں، نیکی کریں، جھوٹ کی زندگی سے بچیں، سچ کی زندگی کو اختیار کریں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنائیں تاکہ موت کے لیے ہم بھی تیار رہیں۔ کیا معلوم کب جانا پڑ جائے۔ ہمارا حال تو وہی ہے کہ بارات پہنچ گئی تھی اور لڑکی والے لڑکی کے کان سلوانے گئے ہوئے تھے کہ جی ہم نے کانوں میں بالیاں ڈالنی ہیں۔
جیسے اس لڑکی والوں کو شرمندگی ہوئی وہی حال ہمارا ہے کہ ملک الموت پہنچ جائیں گے اور ہم نے ابھی تیاری ہی نہیں کی ہوگی۔ ہم نے کتنی بار آنکھوں سے دیکھا جوان العمر بیٹا چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، ماں آگے بڑھتی ہے، بیٹے تجھے کیا ہوا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بیٹا خاموش ہوتا ہے، ماں رو کر کہتی ہے بیٹے تم تو میری ہر بات پہ لبیک کہا کرتے تھے، تم میرے اتنے فرما بردار بیٹے تھے، کیا ہوا؟ بیٹا اپنی اماں سے نہیں روٹھا کرتے، نہیں خفا ہوتے، بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ بچہ خاموش ہوتا ہے، بالآخر بیوی آگے بڑھتی ہے، میرے سرتاج، میرے ہمراز، مجھے تو بتائیے کیا ہوا؟ اگر آپ میری کسی بات پہ خفا ہیں میں آپ سے سوری کر لیتی ہوں، معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے بتائیں کیا ہوا؟ نوجوان خاموش ہوتا ہے، بہن آگے بڑھتی ہے، میرے ویر مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ خاموش ہوتا ہے، بہن کہتی ہے کہ مجھے بتائیں، میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، مگر جوان کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیٹی آگے بڑھتی ہے، ابو مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں، کچھ کھانا ہے یا پینا ہے مجھے بتائیے، کوئی کام ہے مجھے بتا دیجئے، ابو مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ باپ خاموش ہوتا ہے، بیٹی روتی رہ جاتی ہے، ماں پھر آگے بڑھتی ہے، بیٹے میں نے کال کر دی ہے، ابھی ڈاکٹر کو بلواؤں گی، تمہارا علاج کرواؤں گی۔ بیٹا خاموش ہوتا ہے، اسی خاموشی کی حالت میں ماں دیکھتی ہے، آنکھیں کھلی رہ گئیں، روح نکل گئی، وہ اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جوان بیٹے کی آنکھوں کو انگوٹھے رکھ دیتی ہے۔ اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا میں بڑھاپے میں جوان بیٹے کی آنکھیں بند کروں گی۔ جب بچے کی روح نکل جاتی ہے سب رو رہے ہوتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں میت کو فلاں کپڑے میں رکھ دو، تھوڑی دیر پہلے یہ کسی کا باپ تھا، یہ نوجوان کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا خاوند تھا، اب کیا ہوا؟ سب نے اس کو میت میت کہنا شروع کر دیا۔ تو جواب ملے گا اصلی انسان تو چلا گیا، یہ اس کا جسم باقی ہے، اس کو بھی ہم اس کے اصلی گھر پہنچائیں گے۔ چنانچہ اس کو نہلا دیا جاتا ہے، کفنا دیا جاتا ہے اور جنازے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس کو لینے کے لیے کئی رشتہ دار کمرے کے اندر آ جاتے ہیں، بھئی تم کیوں آئے ہو؟ ہم اس کو اس کے اصلی گھر پہنچانے کے لیے۔ بھئی یہ گھر بھی تو اسی کا تھا، اسی نے پلاٹ خریدا، اسی نے نقشے بنوائے، اسی نے کمرہ بنوایا، اسی نے یہ مکان بنوایا، ماربل لگوایا، کہاں کہاں سے فرنیچر ڈھونڈا، کہاں کہاں سے بجلی کی فٹنگ خرید کے لایا، ابھی تو دیواریں بھی میلی نہیں ہوئی، تم اس کو لینے آ گئے ہو۔ سب کہیں گے یہ تو عارضی گھر تھا، اصلی گھر تو آگے ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ سب اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، رشتہ دار جمع ہیں، سب قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبر میں اتارنے کا وقت آتا ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہو وہ قبر میں اتارے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے، جوان بیٹے کو باپ قبر میں اتار رہا ہوتا ہے، بھائی کو بھائی قبر میں اتار رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، یہ تو شریعت کی مہربانی ہے، اس نے عورتوں کو منع کر دیا کہ تم جنازے میں اور قبرستان میں مت جاؤ۔ اگر کبھی عورتوں کو بھی حکم ہوتا کہ تم جاؤ اور اپنے بیٹے کو دفن کر کے آؤ، مجھے تو لگتا ہے کتنی مائیں ہوتی جو جوان بیٹے کے ساتھ خود بھی دفن ہونا پسند کرتی۔ کیسی عجیب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہمت دی ہوتی ہے، جوان بیٹے کو جس کے جسم پہ کبھی میلا کپڑا بھی باپ برداشت نہیں کرتا تھا، آج اس کو زمین پہ لٹا دیتا ہے،
اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دیتا ہے، بھائی مٹی ڈالتے ہیں، دوست مٹی ڈالتے ہیں، منو مٹی کے نیچے اس کو دبا کے اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے حوالے ہونا ہی ہے، اے انسان تو اپنے آپ کو آج اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا میں اس پہ چلوں گی، جو گناہ ہوگا میں اس سے بچوں گی۔ آج حوالے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ انسان کو بالآخر اللہ کے حضور جانا ہی ہے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے، موت کی تکلیف کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، موت کی تکلیف دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اگر موت کی تکلیف کا اندازہ لگانا ہو تو آپ عورتوں کو تو بہت آسانی سے لگ سکتا ہے۔ کئی مرتبہ آگ پہ کھانا بناتے ہوئے آپ کی انگلی جلی ہوگی،